ٹھیک ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، کچھ بہت امپورٹنٹ آج کا ویلاگ ہے ہمارا، اور اس ویلاگ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے سب سے موزوں شخصیت ہی سینئر جرنلسٹ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں اسرار کسانہ صاحب۔ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑی ان کی جو ہے نا نوازش ہے کہ یہ ایک آواز کے اندر آ گئے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ان اہم موضوعات کے اوپر ان کا ضرور ٹیک لیں۔ اسرار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رضوان صاحب، کیا حال ہے جی؟ اسرار بھائی، میں سب کے سامنے یہ بہت بڑا ایک اقرار کرنے والا ہوں کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بہت شارٹ نوٹس پہ آئے، کیونکہ معاملہ اتنا ضروری تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کسی سینئر سے میں اس کے بارے میں پوچھوں۔ اچھا سر، کوئی بات بات اس طرح کی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے حوالے سے نا کچھ اہم اقدامات کرنے جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے بیسیکلی کل سے، ٹھیک ہے۔ آج اس کے اندر ہمیں کچھ عملی اقدامات نظر آئے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ تھمے گا نہیں، اس کے اندر مزید ابھی آگے کچھ لوگ سامنے آتے جائیں گے، اور یہ ایک پورا ایک ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک سپریم کورٹ کو کمپلیٹ کور اپ کرنے کے لیے اور اپنے سیاسی میدان کو اور اپنی سیاسی جو ہے وہ شطرنج بچھانے کے لیے کچھ بہت امپورٹنٹ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، سپریم کورٹ میں ایڈاک ججز تعینات کیے گئے تھے، اس وقت آپ نے بڑی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس دی تھیں۔ تو ابھی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈیول نیشنلٹی والے ہیں ججز، وہ ابھی تعینات نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، ان سب کا مطلب کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو 2024 ہے، جو قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا گیا تھا، آج سینٹ سے بھی وہ پاس کروا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دو اہم ترامیم ہوئی ہیں، ایک سیکشن 66 کی اور ایک سیکشن 104 کی۔ اور اس 66 کے تحت یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ اب تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، اور جو اقرار نامہ اب مزید اس میں ترمیم کر کے دوبارہ بھی نہیں دیا جا سکے گا۔ جبکہ سیکشن 104 کے تحت جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کروائی ہو، وہ مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ تو اسرار بھائی، یہ تو ہمیں اب سامنے واضح نظر آ گیا کہ حکومت ایک پوزیشن لینے والی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو حکومت ایک جس کی پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر حکومت ایک تالا لگانے لگی ہے۔ تو اس کے اوپر اب آپ کیا کہیں گے؟ بہت امپورٹنٹ میرا خیال ہے، کیونکہ یہی سارا ایک وہ پولیٹیکل جو ہے نا ایک سیٹ اپ بنائے گا جو اب ہم آگے دیکھیں گے پاکستان میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ صورتحال جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ آپ ان کی ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کو ذرا ایک اور خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر آپ کو ذرا مزید چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک درخواست جمع کرائی گئی ہے ایڈوکیٹ شاہ جہان صاحب کی طرف سے، اور اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو مدت ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں توسیع کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے ان کے مطابق۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وسیع تر قومی مفاد کے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز صاحب، ان کو 3 سال کے لیے توسیع دی جائے۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قاضی فائز صاحب کی جو مدت ہے اس میں 3 سال کی توسیع ان کو کیوں چاہیے؟ اور یہ جو چیزیں چینج کر رہے ہیں، جو آپ نے جن آرٹیکلز کا آپ نے اشارہ بھی کیا، ان کے اندر یہ تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے نا، مقصد یہ ہے کہ پوری کی پوری جو بساط ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں وہ جو پلٹا دی جائے، اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے اس کو گرا دیا جائے، اور اس کے حصول کے لیے جو بھی ممکن ہے وہ کیا جائے، تاکہ ان کا جو اقتدار ہے اس کو دوام مل سکے، اس کو لمبی ایک عمر مل سکے، اس کی لونجیوٹی جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ ہم اب کوئی آج سے نہیں دیکھ رہے، یہ پچھلے ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کی ایک پرانی ایک تھنکنگ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں شرکت کا جو ہے نا، وہ ان کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا جو ہے نا، سارے کا سارا میرا حق ہے اور میں ہی اس کو چلاؤں گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ برباد کر کے رکھ دی ہیں۔
آپ فوج کو دیکھ لیں، فوج کے اندر ان کی انٹرونشن دیکھیں، کس طریقے سے وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوئے ہیں. آپ پولیس کو دیکھیں، آپ باقی معاملات کو دیکھیں. ابھی آپ دیکھیں کرکٹ کا جو ابھی حال ہو چکا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں. مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہاں پہ ان کی جو سوچ ہے نا، میرا بندہ ساڑا بندہ ہے، میرا بندہ، یہ ان کی سوچ ہے کہ وہاں پہ ساڑا بندہ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر لے کے آؤ، نو میٹر واٹ، اور نو میٹر واٹ دا پرائسز. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کوشش پھر بھی کر رہے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے. اور اگر وہ نہ بھی ہوا تو یہ سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی سچویشن بنا دیں گے، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ججز کی اوپر اتنی اتنی قدغنیں لگا دیں گے. ابھی ان کی تعداد جو آپ نے بتائی وہ 23 کے قریب کی جا رہی ہے، تاکہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ دی جا سکے، اور ان کو اکثریت دی جا سکے تاکہ ان سے مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ پہلے سے کافی پہلے ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ جو لنڈن پلان تھا، کہ جس کے 3 4 لوگ جو تھے مین ایکٹرز تھے، مین اس کے جو جن کا انٹرسٹ تھا، ان میں قاضی فائز صاحب بھی مبینہ طور پر ہیں اور وہ بھی آن بورڈ ہیں. اس لیے وہ سارے کا سارا جو ایک بساط بچھائی گئی تھی، اس کے جو کیریکٹرز ہیں اس میں ظاہر ہے محسن نقوی وغیرہ اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، تو ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے ان کو مکمل کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اس کے پروسیس کے دوران جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یا پاکستان کے ساتھ ہوگا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میرا اقتدار اگر چل رہا ہے تو سب ٹھیک ہے، چاہے وہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ بھاڑ میں جائیں، پاکستان خدا نہ خواستہ بھاڑ میں جائے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس کی طرف آپ آئیں گے تو میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو یہ صورتحال ہے جو نواز شریف چاہتے ہیں اور وہ اپنے کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستانی عوام اور پھر اوپر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے. وہ کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، اور وہ سب سے بیسٹ پلانر تو وہی ہے، واللہ خیر الماکرین. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ ان کا سارا پلان جو ہے یہ فال فلیٹ کرے گا اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. اچھا، یہ جو اب ایک بیلنس جو ہے، اس کے ڈائنامکس چینج کیے جا رہے ہیں نمبر گیمز کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان ایکٹس کے ذریعے اور مخصوص نشستوں والے معاملے کے ذریعے. تو یہ ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کو کہاں پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ کہ مطلب پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے، اور آیا کہ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ ہوتا ہوتا دیکھ لے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو میری اطلاعات میں ابھی عدالت جا رہی ہے اسی کیس کے حوالے سے، اور اسی سچویشن کے حوالے سے عدالت میں جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. اور میرا خیال ہے کہ انہیں فوری طور پر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹیک اپ کرنی چاہیے، اور اس کے آگے اس کو جو ہے جو رکاوٹ ہے کوئی نہ کوئی کھڑی کرنی چاہیے. کیونکہ پی ٹی آئی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی انٹرنل ان کی جو اسٹرائفس ہیں، ان کے اپنے جو مسائل ہیں، ان کی وجہ سے ان کا جو اوور آل جو مقصد ہے وہ بھی اس وقت سفر کر رہا ہے. بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لطیف خوسا صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، اس سے سخت ناخوش ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ لڑ کے مر گئے ہیں. یہ جیسے وہ مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، یہ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ مجھے مل جائے، مجھے یہ مل جائے. حالانکہ ان کو یہ نہیں، میں کہتا ہوں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ ان چیزوں سے کتنا اوپر جا چکا ہوا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں نے تصویر لگوانی تھی، مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے تھا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، یہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جیسے انشاءاللہ عمران خان کی ریلیز ہوگی، وہ واپس آئیں گے، تو ان جو ابھی اس وقت قیادت ہے اس میں سے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ انہوں نے لیکن ثابت کر دیا ہے لیکن کہ یہ اسرار بھائی گھٹیا چلے، قسم کی سوچ کے مالک. عمران خان کی رہائی میں تو ابھی کچھ وقت نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ اس وقت یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ مطلب آپ کو امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ امپلیمنٹ تو دیکھیں وہ کوشش تو کریں گے، لیکن اب ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ جب یہ تعداد 23 تک لے جائیں اور قاضی صاحب کو جو ہے وہ میجورٹی مل جائے. کیونکہ ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق قاضی صاحب کو سپریم کورٹ میں میجورٹی حاصل نہیں ہے. تو وہ میجورٹی حاصل ہونے سے پہلے ان کو ٹیک اپ کروانا چاہیے، اور یہ جو تمام کیسز ہیں ان کو سپریم کورٹ میں جا کے بات کرنی چاہیے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس کے اوپر تو توہین عدالت لگنی چاہیے. کب سے ان کا فیصلہ آیا ہوا؟ 6 اگست کو انہوں نے وہ لسٹ لگانی تھی، ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے اوپر تو توہین لگنی چاہیے، اور پھر یہ نظر ثانی کے لیے چلے گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کو ظاہری سپریم بات ہے، کورٹ میں وہ جا کے توہین بتانا چاہیے کہ توہین کیا کیا ہے.
توہین کا کیا کیس چلے گا سر؟ وہ تو قاضی صاحب ان کے بڑے متعارف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تو بڑا ذمہ دار ادارہ ہے، اور نہیں، وہ وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں قاضی کہہ رہا صاحب ہوں کہ قاضی صاحب کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں تو جو باقی ججز ہیں جن میں مستقبل کے چیف جسٹس بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ جی یہ آپ نے جو کیس ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ابھی تک ہو رہی؟ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ اور دیکھیں، کسی بھی فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہ کرنا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ واضح طور پر یہ توہین ہے جو کہ سپریم کورٹ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے جو ہیں چیف، ان کے چیئرمین کی طرف سے۔ تو چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک زبردست قسم کا توہین کا کیس لگنا چاہیے، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہے اس کو نہ مانا جائے۔ اچھا اسرار بھی، مولانا فضل الرحمان جو اب یکدم دوبارہ وہ ملکی مفاد میں، وسیع تر مفاد میں جو وہ اب سامنے آئے ہیں، جو وہ کیا سیاست کرنے والے ہیں؟ جب سے انہیں ہاتھ میرا میں خیال ہے کہ بندوق آئی ہے، جب سے ہاتھ میں جی بندوق میرا آئی ہے، ان کا انداز بدل گیا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق تو مولانا نے ایگری کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے چلیں گے، کیونکہ دیکھیں مولانا کو بھی یہ پتا ہے کہ روز روز جو ہے نا یہ کلا بازیاں نہیں کھائی جا سکتی۔ حالانکہ مجھے پتا ہے، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، ان کی سیاست جو ہے وہ ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ حکومتی سیاست ہوا کرتی ہے، ان کی وہ اپوزیشن میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ماہی بیاب کی طرح پھر تڑپنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ظاہر ہے مسائل ہیں کچھ۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا خرچے ہے بہت کہ ہیں۔ جی ان کی سٹیکس بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو ضرورت رہتی ہے حکومت کی۔ تو لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ حکومت کے خلاف جانے کا اعلان کیا ہوا ہے، اب اگر وہ کلا بازی مارتے ہیں ایک بندوق لینے کے بعد، تو پھر جو ہے مسائل ان کے لیے خطرناک ہو جائیں گے، اور ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل زیرو پہ آ جائے گی، کیونکہ اگر ابھی انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو یہ پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اگر کچھ کریں گے تو ان کی سروائیول ہے کے پی کے میں، ادروائز تو ان کو آپ کو پتا ہے باقی تو کسی جگہ پہ ان یہ کی اتنی وہ واقعی ہے نہیں یہ سے۔ واقعی ایک یہ واقعی ایک سوالیہ نشان ہے کہ مولانا صاحب اب آئندہ کی سیاست میں اپنا کس طرح کا ایک امیج رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ہاں، بہت یہ بہت ضروری ہے، جی۔ یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ اچھا اسرار بھائی، بلوچستان کے اندر یکدم یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے دشمن ملک اس کے اوپر اپنی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کر رہے ہیں، تو یہ واقعات کیا سیکیورٹی لیپس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آپ جو ہے نا مطلب ایک اچانک جو ہے نا حملہ کہہ سکتے ہیں، یا اور یہ کس طرف جا رہا ہے سر؟ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ یہ واقعہ تو بہت سیریس ہے، یہ انتہائی سیریس ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے، جس طریقے سے ہم نے معاملات کو اس طرح یہ انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے بلوچستان میں، یہ اتنا سیریس ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پوری جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو مل کے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور جس میں وہ بھی لوگ شامل ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو، سب لوگ ہوں۔ دیکھیں نا، یہ سیریس اتنی ہے کہ سینٹ کے اندر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے 2526 کی رات کو بلوچستان میں ان کو گنجائش دی تھی، ان کو چھوڑا تھا کہ جاؤ، یہ ہم کچھ نہیں کرتے، آپ 5-6 گھنٹے کے لیے جاؤ، جو کچھ آپ نے کرنا کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جے یو آئی کے سینیٹر جو ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ درست ہے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یہ معاملات کو یہ محسن نقوی صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک ایس ایچ او کی ضرورت ہے اور ایس ایچ او کی بھی بہت ہے، اس طرح چیزوں کو فلیئر اپ کرنے کی بجائے یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کس طریقے سے معاملات کو حل کرنا ہے۔ یہ ایسے اس طرح کی ڈینگیں مارنے سے یا بڑھ کے مارنے سے نہیں ہوگا، اور اس میں ضروری ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، بجائے اس کے کہ ان کو دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ان کے گن پوائنٹ کے اوپر ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ ہم نے دیکھ لیا 18 سال پہلے جو ہم نے بگٹی صاحب کے ساتھ کیا، اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہم نے کیا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بغیر مذاکرات کے، بغیر ان کو عزت دیے، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بلوچوں کو عزت دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن اگر آپ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ان کے ساتھ زبردستی کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔
دیکھیں اسرار بھائی، یقیناً ہمارا بڑا دل دکھتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، اور یہ واقعات اس طرح کے قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ ہم نے بڑا برا وقت دیکھا ہے جو پاکستان کے اندر لاسٹ ٹائم تھا، اور دہشت گردی اتنی تھی کہ اسلام آباد میں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت کوئی سوسائڈ اٹیک ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا، مطلب میں سمجھتا ہوں اس کی عالمی سطح پر بھی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور ہم بھی یقیناً اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار اس معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ سطحی کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان کی گورنمنٹ کی کتنی نااہلی دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کے اندر؟ نہیں، بلوچستان کی گورنمنٹ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے نا۔ دیکھیں، وہ ایک ایسے لوگوں کے اوپر مبنی ایک حکومت بنائی گئی ہے جن کی روٹس کوئی نہیں ہے، جن کو وہاں کے جو عوام ہیں وہ ان کو ٹاؤٹ سمجھتے ہیں، وہ ان کو اپنا ریپرزینٹیٹیو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی، تو پھر عوام ان کی بات نہیں سنتے۔ اب یہ جو بگٹی وغیرہ، جس طرح کے وہ سرفراز بگٹی وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں جن کو آپ نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کی کیا ویلیو ہے؟ یہ تو باہر نہیں جا سکتے، وہ نکل نہیں سکتے جب تک کہ پروٹوکول ساتھ نہ ہو۔ تو ان کی بات وہ سنیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ جب تک عوامی نمائندے اور حقیقی عوامی نمائندے نہیں آئیں گے، یہی تو عمران خان رو رہا ہے، یہی تو پی ٹی آئی کی کہانی ہے کہ بھئی جو حقیقی نمائندے ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے اس تک نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہوگی، آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے ہم مانگتے پھر رہے ہیں، کبھی دبئی سے مانگتے ہیں، کبھی یو اے ای سے مانگتے ہیں، کبھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جا کے یو اے کے صدر کی جا کے چاپلوسی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اب سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں پیسے دینے کی بجائے وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے ریکارڈنگ مسٹیکس دے دیں 15%۔ تو اس طرح ہم نے آن سیل لگایا ہوا ہے، فور سیل لگایا ہوا ہے پورے ملک کو، تو وہ ہم کر رہے ہیں، جس طرح بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن جب تک عوامی نمائندے نہیں آئیں گے، حقیقی جمہوریت جو ہے وہ نہیں آئے گی، اس تک ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ سر بھی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ وقت نکالا۔ ناظرین، سب سے ضروری بات تو یہ کہ آپ کو یاد دہانی یہ ضرور کرا دوں آج میں، کہ آج ہم جس معاشی صورتحال کا رونا رو رہے ہیں، شاید وہ 2-2.5 سال پہلے اتنی صورتحال خراب نہیں تھی۔ تو پھر وہ کیا محرکات تھے اور کیا وجوہات تھیں کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو ختم کرنے کے بعد آج ہم پھر معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، اور سیکورٹی صورتحال سے بھی دوچار ہیں۔ امید رکھتے ہیں اس کہ میں اس کا رضوان خیال۔ ایک آپ کی اجازت سے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ معاشی ہماری صورتحال بھی اور ہماری یہ جو اخلاقی صورتحال ہے نا، وہ بھی انتہا کی دگرگوں صورتحال ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، جو آپ نے وہ نعیم پنجوتا کہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی نے جج کو کہا کہ جی میرے کمرے میں اوپر سے چھت سے چوہے گر جاتے ہیں تو وہ پاؤں میں آ جاتے ہیں، تو جج صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فٹ بال کھیل لیا کریں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ہماری حالت ہو چکی ہوئی ہے، ہماری عدالتوں کی، ہماری اخلاقیات کی، اور ایک ایسی عورت کو جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست کے ساتھ، اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہے صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی انا کی تسلی کے لیے۔ تو یہ ہماری اخلاقیات کا بھی بحران ہے ایک۔ لیکن اسار بھی، ابھی آپ نے جس وقت یہ مطلب مجھ سے لاسٹ بات کی، بڑی بالکل بہت بہترین آپ نے یہ بات کی ہے۔ تو اس میں ایک ایڈیشن ہم اور کر لیتے ہیں پروگرام کے اختتام سے پہلے۔ وہ ایڈیشن ہم یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں، اس وقت میرے خیال سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تمام جتنا بھی پاکستان کا سیاسی سسٹم ہے نا، وہ عمران خان کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اس میں تو کوئی میرا خیال ہے دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی اس وقت شخصیت اتنی مقبول ہے، عوام ان کو چاہتے ہیں، اور ان کی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ عوام نے ووٹ کس کو ڈالے۔ تو اب اس صورتحال کے اندر عمران خان کی کیا اہمیت ہے، اور آپ عمران خان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کا تو فیوچر تو ہے، وہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو عمران خان نے ایک چراغ جلایا ہے نا، وہ چراغ جل چکا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہا، نہ بجھے گا۔ اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب جو کوئی آئیڈیا جو ہوتا ہے، جب وہ جنم لے لیتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، تو آپ ان کو گولی تو مار سکتے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے ان کے چیر پھاڑ کر سکتے ہیں، ان کو مار دیں گے، جس طرح بھی چاہیں گے آپ کر لیں گے، لیکن ان کے ذہنوں کو کیسے بدلیں گے؟ اب جو بچے، جو آج کے بچے ہیں، جو اسکولوں میں یہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو وہ فالو کر رہے ہیں، ان کو کیسے آپ چینج کریں گے؟ وہ تو اگلے 40 سال جو ہیں، 40-50 سال جتنی بھی ان کی زندگی ہے، باقی 70 ہے جو بھی ہے، وہ تو اس آئیڈیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ کبھی بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی کسی بھی کسی آئیڈیا کو آپ ختم کر دیں۔ تو وہ عمران خان نے کر دیا۔ وہ عمران خان کا مستقبل صرف یہی ہے کہ جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ عمران کی زندگی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور عافیت کی زندگی دے، لیکن
جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. وہ جو ایک موم بتی جو انہوں نے جلانی تھی, جو ایک شعلہ انہوں نے جلانا تھا, وہ جلا دیا ہے. اب لوگ جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں, نو میٹر ہی لیوز اور ناٹ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کل کو ہم سب نے جانا ہے. لیکن جو کام وہ کر گئے ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, جو کہ لوگ جو ہیں ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی دنیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ہی ہیز ڈن ہز جاب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اسرار بھائی آپ کا دوبارہ سے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند بھی آیا ہوگا اور ہمیں آپ کی آراء کا شدت سے انتظار رہے گا. اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.